نماز میں تاخیر کرنا ہی گناہ ہے. جو اللہ نے وقت رکھا ہے, اللہ کے رسول نے تو اقبال بھائی نمازوں کو اکٹھا بھی پڑھا, تو تاخیر کیسے پھر گناہ ہو گیا؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو تو وقت پر جو ادا ہوگی اس میں بھلائی ہوتی ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں مفتی صاحب. حضور اقدس آپ نے ساری گفتگو سنی, مجھے پہلے یہ ساری بات جو ہے اسی کو بڑھا کے آگے بتا دیجیے. مثال کے طور پہ قضا نماز جو ہے وہ حضرت بلال حبشی ٹیک لگا کے رسول نے پوچھا کہ کیوں, انہوں نے کہا جس نے سب کو سلایا مجھے بھی سلا دیا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں کہ نماز کی حفاظت ہے, اس سے پھر کیا مراد ہے ہماری؟ جوڑ کے بھی پڑھا, قضا بھی پڑھی, ادا بھی پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب جو بات ارشاد فرما رہے تھے قبلہ نماز کے حوالے سے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, جی مراد, اور اس کی مراد یہ ہے کہ ایک تو قبلہ نماز کو قضا ہونے سے بچانا. ٹھیک, وہ جو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی بات فرما رہے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ تعلیمی امت کے لیے ہے, اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ میں نے خود ڈالا. نہیں حضور, میں عرض کر رہا ہوں اصل دیکھیں نا کہ اس سے پہلے قضا کا طریقہ نہیں تھا. جی, تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کیفیت میں مبتلا کر کے تو ان کے صدقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان فرمایا ہے. اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں مبتلا نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو قضا نماز کا کیسے پتہ چلتا؟ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے. جبکہ یہ میں نے خود ایڈ کیا, میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود ایڈ کیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک مثال ایسی دے دیجئے کہ آپ نے کسی قالین پہ نماز ادا کی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی روایت قالین کے اندر نہیں ملتی, لیکن حضور عرض یہ ہے, بس یہیں تک. قالین پہ کوئی مثال ہے؟ حضور بات یہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہو جائے نماز ہو, اگر جائے نماز نہیں تو آپ میں آپ کو ہدیتاً یہ زمین پر بھی آپ نماز ادا فرما سکتے ہیں. آپ بخاری شریف, بخاری کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کر رہا, آپ نے جب نماز پڑھی جب رات کو بارش ہوئی تھی اور اس میں 9 ستاروں کا ذکر ہے, تو صحابہ نے کہا بارش 9 ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ میں دلیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے ان کے یہاں پہ مٹی لگی ہوئی تھی, اس کا مطلب مٹی پہ ہی نماز پڑھ رہے ہوں گے نا, یہ میں اپنا تخمینہ کر رہا ہوں. تو پھر تو نماز کی جو حفاظت ہے وہ ہوگی جس طرح سے رسول نے پڑھی. بلال بھائی اس میں ایک بات عرض کروں کہ نماز ظاہر ہے براہ راست خدا نے ہمیں نہیں بتائی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر تو کسی کو آ کے خدا نے بتائی ہے کہ وہ نماز پڑھو تو وہ پھر براہ راست خدا کی بات کرے. ہمارے پاس درمیان میں جو پیمانہ ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور انہوں نے یہ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے. جی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس معیار جو ہے وہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو آپ نے فرمایا مٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ صحاح ستہ میں پڑھیں, صحیح مسلم میں پڑھیں, باقاعدہ طور پہ روایات میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایک پیس تھا بنا ہوا کھجور کی چھال اور مٹی سے ملا ہوا, جسے خمرہ کہا جاتا ہے. تو ام المومنین سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہ لا کے دو. کھجور کے پتوں کا, جی کھجور کے پتوں کا, اور مختلف روایات میں کھجور کے پتے اور مٹی مکس کر کے ایک وہ بنا ہوتا تھا جس کے اوپر رکھ کے پیشانی رکھ کے وہ سجدہ ادا کرتے تھے. اچھا, مٹی اور اس کا ملا ہوا جسے خمرہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود چاہے جہاں بھی آپ نماز پڑھیں, یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ترین سجدہ ہے جب آپ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے, اس لیے کہ سجدہ اظہار عجز ہے, اور عجز جو ہے اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ اپنے بدن کی سب سے بلند چیز کو سب سے پست جگہ پہ رکھیں, اور پستی کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ مٹی کے اوپر سجدہ جب کرتے ہیں تو وہ سب سے افضل سجدہ ہے. تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ سنت رسول ہو گئی نا پھر صلی اللہ علیہ وسلم. جی, جتنے واجبات ہیں وہ اصل میں سنت رسول ہیں, جتنے واجبات ہیں. مفتی صاحب اس پہ ذرا چھوٹا سا کمنٹ فرمائیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھی, میرے سامنے روایت نہیں ہے, تو مجھے تعلیم فرمائیے گا, جو کہ سافٹ ہو, نرم ہو, قالین ہو, کارپیٹ ہو یا کوئی ایسی چیز. تو ہم ان چیزوں کو, جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ایسے پڑھو, تو کیا ہم ان چیزوں کو بدعت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں, یا کیا سمجھتے ہیں؟ جی بلال بھائی, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے. جی
जी सर, गुजारिश ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज इसी तरह पढ़ी है जैसे आप भी फरमा रहे हैं, जबीन नियाज मट्टी पे ही रखी है। मुसल्ले का जिक्र भी मिलता है, सिर्फ कालीन का, कारपेट का जिक्र नहीं मिलता कि उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी नहीं फरमाया कि तुम इस तरीके से नमाज न पढ़ो। इसमें फुका ने लिखा है कि अगर कोई ऐसी नर्म कलीन बिछाते हैं या फोम होता सर, है, लेकिन जिसमें नक्शबंदी साहब, परेशानी फुका की नहीं वजह है, से तो दीन फिर कायम वो नहीं होता ना, सजदा दीन नहीं तो अल्लाह और होता। अल्लाह के आप रसूल की थोड़ी वजह से सी होगा बात कायम। सुन लीजिए ना, लड़का बात सुने ना। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। ये है कि उसमें वो सजदा जो है वो सजदा नहीं होता। मगर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों मुझे देखो, मेरी नमाजों को देखो, जिस तरह मैं रकू करता हूँ वैसे रकू करो, जैसे मेरा कियाम होता है वैसे कियाम करो, जैसे सजदा होता है वैसे सजदा करो। अब वो सीना बसीना फैज वो नमाज जो चली है नबी करीम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन, आज तक वही नमाज चली आ रही है। अब वक्त के साथ अगर कोई अरैश तज़य्युन का मामला होता है, मसाजिद खूबसूरत बनती हैं तो नमाजें तो हो जाती हैं, मगर नमाज में जरूरी ये होता है खुशू व खुजू पैदा करो। खुशू व खुजू तब ही पैदा होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखा देखी की जाए, हुजूर की अदाओं को अपनाया जाए,